الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی آمد کا انتظار لگا رہتا تھا. چنانچہ پچھلا مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا رجب کا، اسی مہینے سے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے ہمیں برکت دے اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بھی بڑی خصوصیات کا حامل ہے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے علاوہ شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ آپ نفل روزوں کا جتنا اہتمام شعبان میں فرماتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں فرماتے؟ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور بالعموم لوگ اس مہینے کو غفلت سے گزار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات. اس رات کے بارے میں بھی بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں. تقریباً 17 صحابہ سے شب برات کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے فضائل کے بارے میں احادیث اور روایات وارد ہوئی ہیں. شب برات کے کیا معنی ہیں؟ شب کہتے ہیں رات کو، اور براءت کہتے ہیں بری ہو جانے کو، کہ اس رات بندے اپنے گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے خصوصی رحمت اور مغفرت کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اتنے سارے افراد کی مغفرت فرماتے ہیں، اپنے بندوں میں سے اتنی بڑی تعداد کو دوزخ کی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ. بنو کلب ہمارے نبی کے زمانے میں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا، بہت بڑا قبیلہ. تو ان کے قبیلے میں بہت سی بکریاں تھیں، تو کثرت کو بتانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بکریوں سے تشبیہ دی کہ ان کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو اور بندوں کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، سوائے چند لوگوں کے. 5 قسم کے افراد کا استثناء فرمایا. ایک ہے مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت اور بندگی میں شریک کرتا ہو، وہ مشرک ہے، وہ بخشا نہیں جاتا.
اور دوسرا ہے مشاہن، کینہ پرور، کہ دل میں کینہ رکھنے والا۔ ایک تو ہوتا ہے بغض، بغض کہتے ہیں نفرت اور عداوت کو، اور کینہ بغض سے بھی آگے بڑھ کر ہے، بغض سے بھی بڑھ کر ہے اور سخت جرم ہے اور گناہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، کہ نفرت اور عداوت کے ساتھ اس کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہنا، اس کی تکلیف کا خواہاں ہونا، یہ اس کو عربی میں شاہنہ کہتے ہیں۔ اور جس کے دل میں کینہ ہو اسے مشاہن کہتے ہیں۔ تو مشرک اور مشاہن ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم کے افراد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسبل ازارہ، جو شخص اپنا پائجامہ لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ تکبر کی وجہ سے اگر کسی نے اپنا پائجامہ لٹکائے رکھا ہو تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ورنہ جو ہے یوں ہی اگر بھولے سے غفلت میں اگر کسی کا پائجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے آ جائے تو یہ مذموم نہیں ہے۔ اس کی علت اور حرمت کی اور بنیاد اصل میں یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے اگر پائجامہ لٹکائے تو اللہ رب العزت کو اس سے بہت ناراضگی ہوتی ہے، اللہ پاک کا جو ہے اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھا وہ شخص جو مدمن خمر، جو تسلسل کے ساتھ شراب کا عادی ہو، ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور پانچواں آپ نے ارشاد فرمایا عاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا اس طرح کا نافرمان، ایسی نافرمانی کرنے والا کہ جس سے ان کو دلی دکھ پہنچے۔ ورنہ فرما برداری میں آگے پیچھے تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بات نہیں مانی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ والدین کی اس طرح سے نافرمانی کرے مستقل کہ ان کا دل توڑ کے رکھ دے۔ اقتا کہتے ہیں توڑ کے ریزہ کر دینا۔ آپ لوالدیہ یہ حقوق سے بنا ہے، اور حقوق توڑ کے ریزہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ماں باپ کی ایسی نافرمانی کرنے والا کہ جس سے ان کا دل ٹوٹ کے رہ جائے اور ان کو دلی صدمہ پہنچے، ایسا شخص بھی بخشا نہیں جاتا۔ تو یہ 5 قسم کے افراد ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے جب مغفرت کے در کھلتے ہیں اس وقت بھی ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی اور یہ بخشے نہیں جاتے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں ہے۔ جو ان خرابیوں سے، جرائم سے اور برائیوں سے توبہ کر لے تو اللہ پاک ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان غلاظتوں کے ساتھ اور ان برائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بڑے سے بڑے مواسم خیر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ان افراد کی۔ تو شب برات کے تعلق سے بہت سے جو ہے فضائل وارد ہوئے ہیں، البتہ بہت سی روایات ان میں انتہائی کمزور ہیں، لیکن علماء نے کہا ہے کہ جب جو ہے مختلف ضعیف روایات، کمزور روایات بہت ساری طرق سے آ جاتی ہیں تو ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کی عبادت مستحب ہے، کہ اس رات کو جاگا جائے جتنا اللہ تعالیٰ جتنی استطاعت دے، تہجد کا اہتمام ہو اور نفل نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر اذکار کا اہتمام ہو اور دعا کا، استغفار کا اہتمام ہو۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی خاص اور خصوصی عمل اس رات کا نہیں ہے، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ ثابت نہیں ہے۔ جو عام عبادات جو ہر وقت کی جا سکتی ہیں اسی طرح کی عبادات اس رات میں بھی کی جائیں تو بہتر ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، تو مناسب ہے کہ اس رات کو نیک اعمال میں، اچھے اعمال میں گزارا جائے۔ اور جہاں تک 15 شعبان کے روزے کا تعلق ہے تو وہ تو جو ہے اس کے بارے میں تو انتہائی کمزور روایت ہے، اسی لیے علماء نے اس کو ثابت نہیں مانا ہے۔ تو جو شخص، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جو شخص اپنی طرف سے روزہ رکھ رہا ہے اسے روکا نہ جائے، البتہ اس کی ترغیب بھی نہ دی جائے
کہ کسی کو اس کے 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی ترغیب نہ دی جائے کہ اس کے کوئی خاص فضائل ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کثرت سے شعبان کے اندر روزہ رکھتے تھے، لیکن بالخصوص خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہوں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو جس طرح سے مکمل شعبان کے مہینے میں جب چاہے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، تو اسی طرح اگر 15 شعبان کا بھی کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو یہ بات جو ہے غلط نہیں ہے۔ البتہ یہ اس تصور کے ساتھ کہ 15 شعبان کا روزہ خصوصی فضیلت رکھتا ہے، اس تصور کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھنا غلط ہے۔ اس تصور کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھنا غلط ہے کہ کوئی خاص فضیلت اس دن کے بارے میں نہیں ہے۔ البتہ اس رات کے بارے میں، 15 شعبان کی رات کے بارے میں بہت سی روایات میں فضائل وارد ہوئے ہیں، لہذا عام عبادات جو مختلف اوقات میں کی جا سکتی ہیں ان عبادات کا اہتمام کیا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہے، بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات جو دین میں گڑی جائے گی وہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے، گمراہی دوزخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے مکمل دین ہمارے سپرد کیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اتارا گیا دین، یہ ناقص نہیں ہے، اس میں کسی چیز کا اضافہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں جو بات بتائی گئی ہے اسی بات پر جو ہے ہمیں مکمل طور پر کاربند رہنا ہے، جمے رہنا ہے استقامت کے ساتھ، اور پوری زندگی اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں جمے رہنا ہے اور اسی پر قائم رہنا ہے، نئی باتوں کو نہیں گڑنا ہے، اور جو باتیں قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، رواج میں ہو اور جو ہے پہلے سے چلی آ رہی ہو اپنے معاشرے میں، تو ان باتوں کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرتے جانا ہے۔ یہ دلیل دینا کہ ہمارے باپ دادا بھی ان باتوں پر عمل کرتے تھے، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ تو مشرکین اور کفار کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جس طریقے پر تھے ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا جو کام کیا کرتے تھے ان کاموں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ جو ہے باپ دادا کے طرز عمل کو دلیل بنانا، یہ ایمان والے کا شعار نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ تو کفار اور مشرکین کا شعار رہا ہے کہ وہ جو ہے باپ دادا کے عمل کو دلیل بناتے تھے اور اللہ رسول کی اتاری گئی نازل کردہ شریعت کا انکار کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے دلیل اور بنیاد شریعت ہے، ہمارے لیے بنیاد اللہ کا اتارا ہوا دین ہے۔ تو ہم قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر چلیں گے، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل سامنے رکھ کر چلیں گے اور پوری زندگی جو ہے اسی پر کاربند رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کو صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ تمام تر بدعات سے، خرافات سے جو بالخصوص ان ایام کے اندر امت میں رائج ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا علاقہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہے، ورنہ ہم دوسرے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ اس رات میں بہت سی خرابیاں، بہت سی خرافات اور بہت سی بدعات وجود میں آتی ہیں۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا اعمال اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں، نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر مسجد آ جاتے ہیں، اجتماعی طور پر عبادات کو انجام دیتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں اور قسم قسم کے کھانے، مخصوص کھانے اسی رات پکاتے ہیں۔ یہ سب ایک بہت لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے بہت سی بدعات اور خرافات سنت کی جگہوں پر امت میں رائج ہو گئی ہیں، اور لوگ عبادات سمجھ کر اور موجب اجر و ثواب سمجھ کر ان اعمال کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھا ہے، پھر بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ جو باتیں اللہ رسول سے ثابت نہ ہوں اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہوں ان اعمال میں ہم ہرگز نہ لگیں، اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیں۔ ثابت شدہ باتوں پر ہمیں جمے رہنا ہے اور اسی پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،